بھارت کی آبی جاری ہے۔ دریائے چناب میں پھر سیلاب، ہیڈ مرالہ پر پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ۔ دریائے چناب میں خانگی اور قادر آباد پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں چھوڑا گیا پانی گنڈا سنگھ والا پہنچ گیا۔ دریائے ستلج میں انتہائی خطرناک حد تک سیلاب ہے۔ قصور، اوکاڑا، بہاول نگر، ساہیوال، بہاڑی، بہاولپور کے اضلاع بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ۔ دریائے راوی میں کبیر والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی ریلوے برج سے ٹکرانے لگا۔ شورکوٹ فیصلہ آباد سیکشن پر ریلوے ٹریفک معطل۔ ملتان کو خطرہ ہوا تو ہیڈ محمد والا کے قریب بند کو توڑا جائے گا۔ سدنائی ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے مائی صفورہ والا بند توڑا گیا۔ مظفر گڑھ کے 28 گاؤں زیرآب، ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی فل کورٹ میٹنگ کے اہم فیصلے سامنے آ گئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رول کثرت رائے سے منظور۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رول 6-5 کی اکثریت سے منظور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے ججوں کا رولز کی منظوری مؤخر کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ اور جنگ عظیم دوم میں تاریخی فتح، بیجنگ میں بھرپور فوجی طاقت کا مظاہرہ، طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی نیوکلیئر ہتھیار کی نمائش۔ صدر شی جن پنگ نے فوجی دستوں کا معائنہ کیا، حوصلہ بڑھایا۔ تقریب میں پوٹن، کیم جونگ ان، شہباز شریف، مسعود پزشکیان کی شرکت۔ صدر شی جن پنگ نے کہا ورلڈ کلاس ملٹری بننے کا عمل تیز کریں، چینی قوم کی ترقی اور خوشحالی کو نہیں روکا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملتان میں قاسم بیلا ریلیف کیمپ کا دورہ، سیلاب متاثرین سے بات چیت کی، بچوں میں چاکلیٹ، بسکٹ اور فروٹ تقسیم کیے، بچوں کے ساتھ تصویر بھی بنوائی۔ مریم نواز نے خواتین کو کپڑے اور تحائف دیے۔ مریم نواز نے متاثرہ خاندانوں سے مسائل اور ضروریات دریافت کی، خواتین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیکل کیمپ میں لوگوں سے سہولیات کا پوچھا، خیریت دریافت کی، لوگوں کو یقین دلایا کہ نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ بچوں کا کھانا اور دودھ سمیت دیگر ضروریات پوری کی جائیں۔ مریم نواز کو ریلیف کیمپ میں بریفنگ دی گئی، بتایا گیا لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کا ریلیف کیمپ میں صفائی اور دیگر انتظامات پر اظہار اطمینان۔ بھارت کی جانب سے حال ہی میں چھوڑا گیا پانی پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ دریا راوی کا پانی ہیڈ پنجن کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے بعد بڑا سیلابی ریلا گڈو بیراج کی طرف جائے گا۔ این ڈی ایم اے کی سیلاب اور بارشوں پر بریفنگ، بتایا 6 تاریخ سے بھارت سے سندھ میں بارشوں کا سسٹم بھی داخل ہوگا۔ ٹھٹھہ، سجاول، میرپور خاص اور بدین میں بارشوں کا امکان ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے نواب شاہ پہنچ گئی، کہا عوام کا تحفظ اور بروقت ریلیف ہماری پہلی ترجیح ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کل سے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے، سکھر بیراج اور کچے کا بھی دورہ کریں گے۔ کوئٹہ کے سریاب روڈ پر خودکش حملے میں 15 افراد شہید جبکہ 72 زخمی ہوئے۔ دھماکہ جلسہ گاہ سے 500 میٹر دور ہوا۔ جلسے کا وقت 3 بجے کا تھا، دھماکہ رات 9 بجے ہوا۔ جلسے کے منتظمین کو جلسہ ختم کرنے کے لیے 3 بار کہا گیا تھا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات کی نیوز کانفرنس، کہا پوری کوشش ہے ربیع الاول کے جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی دیں، مغرب کے بعد کسی ریلی یا جلوس کی اجازت نہیں ہوگی۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی کوئٹہ خودکش حملے کی مذمت۔ شہبانی اسٹیڈیم دھماکے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا دہشت گردوں کو کسی صورت بلوچستان کا امن سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 26 میں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کمزور کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے خط لکھ کر سب کچھ واضح کر دیا۔ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا ہمیں دیکھنا ہوگا ملک کس سمت میں بڑھ رہا ہے۔ مصنوعی نظام اب سسکیاں لے رہا ہے۔ یہ نظام انسان دشمن اور غریب دشمن ہے۔ ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں انسان دوست معیشت ہو۔ بانی پی ٹی آئی قوم کی خاطر جیل میں ہے۔
بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پہلے ہم سے تصدیق کر لیا کریں، ان کی صحت کے بارے میں سنسنی پھیلائی جا رہی ہے جو درست نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ ان کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ جنا ہاؤس حملہ کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت نے علیمہ خانم کے بیٹے شاہریز کی درخواست سے ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں آنجن اسپتال کا دورہ، روبوٹس اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم نے جدید ٹیکنالوجی اور بہترین خدمات کی فراہمی کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان میں زیر تعمیر اسپتالوں میں چین کی طرز پر معیاری سہولتوں کو ترجیح دی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر روس اور شمالی کوریا سے مل کر سازش کا الزام لگا دیا۔ چینی صدر کے نام پیغام میں کہا پیوٹن اور کم جونگ ان کو میری طرف سے نیک خواہشات پہنچا دینا۔ صدر شی جن پنگ تسلیم کریں امریکہ نے غیر ملکی حملہ آور کو شکست دینے میں ان کی مدد کی تھی۔ چین اور روس کو اسپیس کے میدان میں آگے نہیں جانے دیں گے، دنیا کا بہترین دفاعی نظام گولڈن ڈوم بنائیں گے۔ روسی صدر سے بہت ناراض ہوں، یوکرین کے مسئلے پر جو بہتر ہوگا وہ کریں گے۔ وفاقی حکومت کا کراچی اور حیدرآباد کے درمیان نیا موٹر وے بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر مواصلات علیم خان کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا 2 حصوں پر مشتمل کراچی تا حیدرآباد M10 موٹر وے 168 کلومیٹر طویل ہوگا۔ نئے موٹر وے کے سروے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا حیدرآباد تا سکھر M6 موٹر وے منظور کرنے پر وفاقی حکومت کے شکر گزار۔ کراچی میں اسکول کی 8ویں منزل سے نوجوان کی خودکشی، نوجوان عثمان کے بھائی کے مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسکول کے 3 ملازمین نامزد عثمان نے سوشل میڈیا پر عرفان، حسن اور طلحہ پر ذہنی ٹارچر کا الزام لگایا تھا۔ نئے عدالتی سال کے آغاز پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ اجلاس، ہائی کورٹ کے تمام ججز شریک۔ ہائی کورٹ سروس رولز کا معاملہ فل کورٹ ایجنڈے میں شامل۔ اجلاس سے پہلے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز نے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کو خطوط لکھ کر فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا مطالبہ کیا۔ جسٹس بابر ستار نے لکھا روسٹر کی تیاری اور کیسز فکس کرنے میں شفافیت کی کمی ہے، سینئر جج نظر انداز، کیسز ایڈیشنل ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ ایسے اقدامات سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔ کیا چیف جسٹس اور ججوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ بادشاہ نہیں پبلک آفیشلز ہیں؟ جسٹس اعجاز نے لکھا انتظامی کمیٹی میں سینئر ججوں کو شامل نہ کرنا ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ ججوں کے بیرون ملک جانے سے قبل NOC اور ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہونے پر کیسز دوسرے بینچز میں منتقلی کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ بینچز کی تشکیل پر مختلف آرڈرز ہوئے، اس پر بھی بحث کی جائے۔ جامع کراچی کی زمین پر کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ MKM پاکستان کے رہنما امین الحق APMSO کے ذمہ داران سے ملاقات میں گفتگو، کہا سندھ حکومت قبضہ مافیا کے خلاف خاموش ہے، کراچی میں پہلے ہی سرکاری جامعات نہ ہونے کے برابر ہے، سندھ حکومت یا تو نااہل ہے یا پھر شریک جنگ۔ MKM جامع کراچی اور قبضہ مافیا کے درمیان دیوار بنے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات، ریڈ لائن BRT پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال۔ شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن BRT حکومت سندھ کا ترجیحی منصوبہ ہے، لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو محفوظ، تیز اور کم لاگت سفری سہولیات میسر ہوں گی، ٹریفک نظام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ADB وفد نے ریڈ لائن منصوبہ کراچی کی سفری ضرورت کے لیے اہم قرار دیا۔ کراچی میں تعینات امریکی قونصل جنرل چارلز گڈمن کی مزار قائد پر حاضری، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کی۔ امریکی قونصل جنرل کا کہنا تھا پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
پاکستان نے ہمیشہ گرمجوشی سے خوش آمدید کہا، ہم مل کر مضبوط تعلقات قائم کر سکتے ہیں، پاکستان امریکہ دوستی زندہ باد۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں مزید 105 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 32 فلسطینی بھی شامل۔ اسرائیل کے 300 فوجیوں نے غزہ پر مسلط جنگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ڈیوٹی پر آنے سے انکار کر دیا، کہا نیتن یاہو کی جنگ کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر قبضے کے لیے 10,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کر رکھا ہے۔ اسرائیل نے امریکی سینیٹرز کرس وین ہولن اور چیف مارکلے کو غزہ جانے سے روک دیا۔ فرانس اور سعودی عرب کی صدارت میں 2 ریاستی حل کانفرنس 22 ستمبر کو نیو یارک میں ہوگی۔ فرانسیسی صدر نے ایکس پر لکھا، ہمارا مقصد وسیع تر بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا ہے۔ ملک بھر کے 99 اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری، ابتدائی 2 روز میں 37% بچوں کی ویکسینیشن مکمل۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پولیو ویکسین پر پراپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ 64,000 والدین نے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کیا، چاہتا تو ان کے گھر پولیس بھیج سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا۔ والدین سے درخواست ہے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں، پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں پولیس ہیڈ کوارٹرز کے اطراف کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے۔ سی ٹی ڈی آفس کے باہر سیوریج کا گندا پانی جمع، سڑک گندے پانی کا تالاب بن گئی، پیدل چلنا بھی امتحان بن گیا۔ صدر سے گارڈن اور گارڈن سے رنچھوڑ لائن جانے والی سڑک پر سفر کرنا اذیتناک ہو گیا۔ پنجاب میں جنگلات کی کٹائی اور لکڑی کی نیلامی پر پابندی آئے، جنگلی حیات، جنگلات اور محکمہ ماہی پروری کو حکم نامے پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے اقدام پنجاب کے جنگلات کے تحفظ اور زمین کو کٹاؤ سے محفوظ بنانے کے لیے کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بیٹا رنگ میں اتر گیا، ایرک ٹرمپ کی ٹوکیو میں سومو پہلوان سے 2 ہاتھ، دوستانہ مقابلے میں خوب زور آزمائی ہوئی، سومو پہلوان نے طاقتور صدر کے بیٹے کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کو افغانستان کے ہاتھوں شکست، کیا بابر اور رضوان کی یاد آئی؟ صحافی کے سوال پر فہیم اشرف ہنس پڑے، کہا فیلڈ پر اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی، ذاتی کھلاڑی کی کیسے آئے گی؟ ہمارا فوکس صرف پاکستان کے لیے میچ جیتنے پر ہوتا ہے، ہم نے کوئی پارٹنرشپ نہیں لگائی جس سے نقصان ہوا۔ اور ملک بھر میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں، گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام، گورنر ہاؤس کراچی میں روح پرور محفلوں کا انعقاد۔ تقریبات کا سلسلہ 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے کیماڑی سے بابا بھیٹ تک کشتی ریلی نکالی گئی۔